بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ فن اول کی نوع اول کے پہلے قاعدے کا بیان جاری ہے، اور پہلا قاعدہ ہے کہ اجتہاد سے نہیں ٹوٹتا۔ اس میں کچھ تنبیہات ذکر کی گئیں، جن میں سے 3 تنبیہ کے تعلق سے ہم پڑھ چکے، اور چوتھی تنبیہ کیا ہے دیکھیے، یہاں سے ہم آج درس شروع کرتے ہیں۔ بات یہ تھی کہ اجتہاد ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن اس سے کچھ استثنائی مسائل بھی تھے۔ تو اب نقض اجتہاد یا قضا یا حکم قاضی کا نافذ العمل ہونا یا نہ ہونا، اس تعلق سے کچھ تنبیہات جاری ہیں۔ فرماتے ہیں الرابع بینا فی الشرح حکم ما اذا حکم بقول ضعیف فی مذہبہ او بروایت مرجوع عنها وما اذا خالف مذہبہ عامدا او ناسیا۔ شرح میں یعنی کنز الدقائق کی شرح البحر الرائق، اس میں ہم نے تفصیل سے بیان کر دیا اس مسئلے کا حکم کہ جب کوئی حاکم یا قاضی فیصلہ دے ایسے قول پر جو قول اس کے مذہب میں ضعیف ہو، یا ایسی روایت کے مطابق فیصلہ دے جو مرجوع عنہا ہو، یعنی جو اس روایت کے راوی ہیں، یعنی صاحب قول، صاحب روایت، انہوں نے اس روایت سے رجوع کر لیا ہے۔ تو ایسے قول یا ایسی روایت کے مطابق قاضی اگر فیصلہ دے تو اس کا حکم کیا ہے، وہ فیصلہ نافذ العمل ہوگا یا نہیں۔ وما اذا خالف، اور اس کا بھی حکم کہ اگر قاضی اپنے ہی مذہب کے خلاف فیصلہ دے دے، خواہ جان بوجھ کر کے یا بھولے سے، اس کا بھی حکم کیا ہوگا، ہم نے سب البحر الرائق میں بیان کر دیا۔ تو واضح یہ ہے کہ اذا حکمہ مجہول پڑھیں، یا پھر اس سے زیادہ واضح یہ ہے کہ حکمہ معروف پڑھیں، اور اس کی ضمیر راجع بسوئے حاکم یا قاضی جو کہ معہود ذہنی ہو۔ تو کوئی حاکم اور قاضی اپنے مذہب کے قول ضعیف کے مطابق فیصلہ دے دے، یا ایسی روایت کے مطابق فیصلہ دے دے جس سے رجوع ہو چکا، اور اگر اپنے مذہب کے خلاف فیصلہ دے دے، خواہ جان بوجھ کر یا بھولے سے، تو ان تمام صورتوں کے احکام ہم نے تفصیل سے البحر الرائق میں بیان کر دیے۔ یہاں صرف اشارہ کر دیا، لیکن علامہ حموی نے اسے ذکر کیا ہے۔ ظاہر ہے یہ سب نافذ العمل نہیں ہو سکتے، چنانچہ آپ حموی اٹھا کے دیکھیں اگر آپ کے پاس نسخہ اس کا ہے۔ یہ میں کھولتا ہوں۔
صفحہ ہے کوئی بتا سکتا ہے؟ یہ حضور 299 299 نہیں، یہ دوسرا نسخہ ہے، یہ بیروت والا نسخہ الگ ہے۔ جی ہاں یہاں پر ہے، آپ حضرات کو اسکرین نظر آ رہی ہے؟ جی حضور۔ جی آ رہی۔ الرابع، یہ دیکھ لیجیے، بینا فی الشرح حکم ما اذا حکم بقول ضعیف، یہاں پر علامہ حموی نے بیان کیا ہے، دیکھ لیجیے، وَهُوَ أَنَّ، دیکھیے علامہ ابن نجیم نے البحر الرائق میں بیان فرمایا، وَهُوَ أَنَّ الْقَضَاءَ لَا يَنْفُذُ كَمَا فِي الْفَتْحِ، ایسی صورت میں قضاء قاضی نافذ نہیں ہے جیسا کہ فتح القدیر میں، اگر ایسے قول پر قضا فیصلہ دے دیا جو قول ضعیف قول ہے، یا پھر یہ کہ صاحب قول نے یعنی قائل نے اس قول سے رجوع کر لیا ہے، تو مرجوع عنہ قول پر فیصلہ دینا، یہ فیصلہ نافذ نہیں ہوگا، لا ينفذ۔ رہا یہ سوال کہ اما اذا خالف مذهب عامدا او ناسیا ينفذ عند الامام، امام کے نزدیک تو یہ نافذ ہے، یعنی نسیان کی صورت میں بس ایک ہی روایت، اور جان بوجھ کر کے اگر مذہب کے خلاف کیا ہے تو اس میں دو روایتیں ہیں، ایک یہ کہ نافذ العمل ہوگا یعنی فیصلہ، اور یہ دوسری روایت یہ ہے کہ نافذ العمل نہیں ہوگا۔ صاحبین کے نزدیک یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں یہ فیصلہ نافذ نہیں ہوگا۔ فتوے کا بھی اختلاف ہے، ایک قول یہ ہے کہ فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے، ایک یہ ہے کہ امام کے قول پر ہے۔ یوں ہی جب قاضی فیصلہ دے مفتہ بہی قول کے برخلاف، تب بھی بات ایسی ہے کہ وہ نافذ نہیں ہوگا۔ اور آخر میں بتایا والمراد من النفاذ الصحہ، نفاذ سے مراد صحت، یعنی نافذ ہوگا یعنی فیصلہ صحیح ہے، نافذ نہیں ہوگا یعنی فیصلہ صحیح نہیں ہے۔ چلیے بات ہو گئی۔ تو چوتھی تنبیہ میں فرما دیا کہ اگر قاضی اپنے مذہب کے مطابق جو قول ضعیف ہے اس قول ضعیف پر، اس قول ضعیف کے مطابق فیصلہ دیتا ہے تو یہ فیصلہ نافذ نہیں ہوگا۔ ایسی روایت کے مطابق فیصلہ دیتا ہے جس سے رجوع ہو کر چکے، وہ مرجوع عنہا روایت ہے، تب بھی فیصلہ نافذ نہیں ہوگا۔ الخامس مما لا ينفذ القضاء به ما اذا قضى بشيء مخالف للاجماع وهو ظاہر، کہ وہ صورتیں کہ جن میں قضا نافذ نہیں ہے، ان صورتوں میں یہ بھی ہے کہ جب قاضی نے فیصلہ دیا کسی ایسی چیز کے مطابق یا ایسی چیز کا، ایسی بات کا جو کہ اجماع کے مخالف ہے، تو وہ ظاہر، یہ تو بالکل ظاہر ہے کہ اجماع کے برخلاف فیصلہ دے دیا تو یہ فیصلہ کیسے نافذ ہوگا۔ آگے فرماتے وما خالف الائمۃ الاربعہ مخالف للاجماع، اور ائمہ اربعہ کے خلاف اگر کوئی فیصلہ ہوا یا کوئی قول ہوا تو بلا شبہ وہ اجماع کے مخالف ہے۔ وَإِن كَانَ فِيهِ خِلَافٌ لِغَيْرِهِمْ، اگرچہ اس معاملے میں
ائمہ اربعہ کے علاوہ دوسروں کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن خود ائمہ اربعہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ چاروں مذاہب سے باہر اگر کوئی قول ہوگا تو وہ اجماع کے برخلاف ہے۔ یہ جو فرمایا وَإِنْ كَانَ فِيهِ خِلَافٌ لِغَيْرِهِمْ، اس کے مراد یہ ہو سکتی ہے کہ جیسے داؤد ظاہری ہیں، اصحاب ظواہر ہیں، یا شیعہ لوگ ہیں اور لوگ، وہ پانچواں قول لے کے آئیں اور اس میں اختلاف کریں کہ نہیں پانچویں قول کی بھی صورت ہو سکتی ہے، تو یہ ان کا اعتبار نہیں ہے۔ ائمہ اربعہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حق جو ہے، اور علماء کا اتفاق ہے کہ حق انہی چار میں منحصر ہے، اور کوئی پانچواں قول کرنا یہ اجماع کی خلاف ورزی ہے۔ اس لیے کسی قاضی نے ائمہ اربعہ کے اقوال کے برخلاف فیصلہ دے دیا تو وہ فیصلہ بھی نافذ العمل نہیں ہوگا، کیونکہ اجماع کے خلاف ہوگا۔ فقط صرح فی التحریر ان الاجماع انعقد على عدم العمل بمذهب مخالف للاربعہ۔ تو امام ابن حمام نے التحریر میں، تحریر الاصول میں یہ صراحت فرما دی ہے کہ اجماع اس بات پر منعقد ہو چکا کہ چاروں مذاہب کے خلاف کسی نئے مذہب پر عمل نہیں کیا جائے گا، اس بات پر اجماع منعقد ہو چکا۔ عمل کی جو اجازت ہے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو، وہ انہی چاروں میں سے کسی ایک پر، کسی پانچویں پر عمل کی اجازت نہیں ہے، اس پر اتفاق۔ کیوں؟ لانضباط مذاہبہم وانتشارها وکثرت اتباعہم، اس لیے کہ ائمہ اربعہ کے مذاہب جو ہیں یہ بالکل منضبط اور مدون ہو گئے، ان میں طہارت سے لے کر کے میراث تک کے سارے مسائل کے حل موجود ہیں، پیش آمدہ سارے قضایا، سارے کیسز اور جتنے بھی ایشوز ہوتے ہیں، جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں، ان ائمہ اربعہ کے مذہب میں، ان کے مذاہب میں ان کا حل پیش کیا گیا، تو منضبط ہے۔ باقی جناب امام سفیان ثوری کا بھی مذہب ہے، امام اوزاعی کا بھی مذہب ہے، اور بھی بہت سارے مذاہب ہیں، لیکن وہ مدون نہیں ہو سکے، پورے منضبط نہیں ہو سکے۔ اس لیے اب ان چاروں مذاہب کے علاوہ کسی پانچویں مذہب کی پیروی کرنا یا قول کرنا یا روایت اخذ کرنا یہ اجماع کی خلاف ورزی ہے۔ وجہ بتا دی کہ ان مذاہب اربعہ کی تعلیمات جو ہیں بالکل منضبط ہو چکی ہیں۔ یہ جواب ہے ان غیر مقلدین کا جو یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ چار مذہب برحق ہے، کیوں؟ کہاں قرآن پاک میں لکھا ہے کہ چار میں سے کسی ایک کی پیروی کرنا ہے؟ کہاں حدیث پاک میں لکھا ہے؟ کہاں امام صاحب کہہ کے گئے؟ کہاں امام شافعی کہہ کے گئے کہ ان چار ہی میں سے کسی ایک کی پیروی کرنا ہے؟ تو یہ سب وجوہ نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ یہی قابل عمل رہ گئے اور یہی چاروں مدون ہو چکے، کوئی پانچواں مدون نہیں ہو سکا۔ فرماتے و انتشارها، دوسری وجہ کیا ہے کہ یہ ہر طرف پھیل گئے۔ کوئی اگر مدون ہوا ہو اور کسی خاص خطے میں محدود رہا تو کیسے عالم اسلام اس کی اتباع کیسے کر سکے گا؟ تیسری وجہ وکثرت اتباعہم، کہ ان چاروں مذاہب کے پیروکار بہت زیادہ ہیں، تو انضباط کی وجہ سے اور انتشار یعنی عام ہو جانے کی وجہ سے اور ان کے پیروکاروں کی کثرت کی وجہ سے اس بات پر اجماع ہو گیا کہ فالو انہی میں سے کسی کو کرنا ہے، اور جو بھی ان چاروں میں سے کسی ایک پر یعنی کسی پر بھی عمل نہ کرے، پانچواں قول کرے یا اس کے مطابق عمل کرے گا تو وہ بالکل باطل ہے۔ چلیے السادس، چھٹی تنبیہ، القضاء بخلاف شرط الواقف کالقضاء بخلاف النص لا ينفذ، لقول العلماء شروط الواقف كنص الشارع۔
فرماتے ہیں کہ واقف کی شرط کے خلاف اگر قاضی فیصلہ دے دے تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ نص کے خلاف فیصلہ دینا، یہ تو نافذ ہی نہیں ہوگا۔ نص شارع کے خلاف اگر کوئی قاضی فیصلہ دے تو نافذ ہوگا؟ نہیں نافذ ہوگا۔ اسی طرح سے کوئی پراپرٹی وقف کی ہے اور جس نے وقف کی تھی اس نے کچھ شرطیں لگا دی تھی کہ مثال کے طور پر متولی ہمارے ہی خاندان سے ہوگا وغیرہ، تو اس کے برخلاف اگر کوئی فیصلہ دے دے گا تو وہ فیصلہ بالکل نافذ نہیں ہوگا، کیونکہ شرط واقف کا درجہ نص شارع کے درجے میں ہے، تو نص شارع کے برخلاف قضاء قاضی معتبر نہیں، تو شرط واقف کے خلاف بھی قضاء قاضی معتبر نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ علماء کرام یہ فرما چکے کہ شروط الواقف کا نص الشارع صرح به فی شرحیل مجمع للمصنف و ابن الملک، یہ مجمع البحرین کی شرح جو خود مصنف نے کی اس میں بھی اور ابن الملک نے کی، ان میں بھی، دونوں میں بھی اس کی صراحت کی گئی ہے کہ واقف نے جو شرط لگائی ہوتی ہے اپنے وقف میں اس کا درجہ ایسے ہی ہے جیسے کہ نص شارع، بئی معنی کہ اس کے خلاف نہیں جا سکتے۔ فرماتے وصرح السبکی فی فتاواہ بان ما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص، امام تقی الدین سبکی نے بھی اپنے فتاوا میں اس بات کی صراحت فرما دی کہ جو بھی فیصلہ واقف کی شرط کے خلاف جائے وہ گویا کہ نص کے مخالف ہے، وہ مخالف للنص، وہ نص کے مخالف کے درجے میں، وہ حکم لا دلیل علیہ، اور یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جس پر کوئی دلیل نہیں، یعنی وہ ہوا ضمیر جو ہے راجع کس کی طرف ہے؟ ماں کی طرف، بے ان ما خالف، شرط واقف کی طرف نہیں بلکہ ما خالف، یعنی قاضی کا جو فیصلہ واقف کی شرط کے خلاف گیا، یہ فیصلہ کیسا ہے؟ فرماتے یہ فیصلہ ایسا ہے کہ اس پہ کوئی دلیل نہیں ہے، اور بے دلیل یعنی ایسا فیصلہ جس پہ کوئی دلیل ہی نہ ہو، اس فیصلے کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ سواء کانا نص فی الوقف نصا او ظاہرا، عام وضعی کی جو واقف نے جو تنصیص کی ہے، جو شرط لگائی ہے، جو بیان کیا ہے وقف میں، وہ نص کے طور پر ہو یا ظاہر کے طور پر ہو، سواء کانا نصہ میں نص سے مراد واقف کا بیان کرنا، شرط لگانا، واقف کی تصریح، اور اس کے بعد نصاً اور ظاہراً سے مراد وہ ہے جو کہ آپ نے جو ہے 3-4 قسمیں پڑھی ہوں گی کہ ظاہر، نص، مفسر، محکم۔ نص وہ ہے کہ جو بیان خاص اسی مقصد کے لیے لایا جائے، اور ظاہر یہ کہ اسی مقصد کے لیے تو نہیں لائے لیکن الفاظ ایسے استعمال کیے جس کا معنی بالکل ظاہر ہے اور وہ معنی بالکل ثابت ہوتا ہے جو معنی آپ نکال رہے ہیں۔ تو واقف نے جو شرط لگائی ہے وہ شرط ایسی ہے کہ عبارت میں نص کی حیثیت رکھتی ہے یا ظاہر کی حیثیت رکھتی ہو، بہرحال صریح ہو، بہرحال صریح ہو، تو ایسی شرط واقف کی اتنی قوی ہوتی ہے کہ اس کے خلاف نہیں جا سکتے جیسے نص کے خلاف نہیں جا سکتے۔ انتہا۔ چلیے فرماتے ہیں وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ أَصْحَابِنَا كَمَا فِي الْهِدَایَہ، اس بات کی دلیل کیا ہے کہ اگر قاضی واقف کی شرط کے خلاف فیصلہ دے دے تو وہ قضا یا وہ فیصلہ نافذ نہیں ہوگا، اور وہ قضا ایک ایسا قول ہوگا جس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ فرماتے وَيَدُلُّ عَلَيْهِ، وہ فیصلہ نافذ نہیں ہوگا، اس کی دلیل ہمارے فقہائے حنفیہ کا یہ ارشاد بھی ہے جیسا کہ ہدایہ میں ہے، ان الحکم اذا کان لا دلیل علیہ لم ينفذ، کہ کوئی فیصلہ اگر اس پر کوئی دلیل نہیں ہے تو وہ فیصلہ نافذ نہ ہوگا، یہ ہدایہ میں، یہ بھی یہ دلیل ہے کہ قاضی کا فیصلہ اگر شرط واقف کے برخلاف گیا تو وہ نافذ نہیں ہوگا۔ وعبارتہ، اور ان کی عبارت یہ ہے او یکون قولا لا دلیل علیہ، کہ قاضی کا جو فیصلہ ہے وہ ایک ایسا قول ہے
جس پر کوئی دلیل نہیں ہے تو وہ نافذ نہیں ہوگا۔ قدوری کے بعض نسخوں حضور میں آواز بِأَنَّ آواز کٹ گئی حضور، معذرت آواز کٹ گئی حضور، شاید نیٹ ورک گڑبڑ ہو گیا۔ آواز کٹ گئی۔ جی ہاں آواز آ رہی ہے حضور؟ ہاں آواز تو آ رہی ہے۔ آواز کہاں کٹی ہے؟ نہیں کٹی ہے آواز، آ بالکل رہی اچھی ہے، آواز آ رہی ہے۔ آواز آپ اپنے مائک کو چیک کریں۔ آواز ابھی کٹ گئی، بیچ میں تھوڑی کٹ گئی تھی، آواز ٹھیک ہے الحمدللہ، ابھی آواز صاف آ رہی ہے الحمدللہ۔ یہاں پر فرمایا شاید وفی میرا بعض نسخ القدوری بِأَنَّ الی آخرہ، یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ یہ جو ہدایہ کی عبارت پیش کی ہے اسی بات پر کہ ان الحکم اذا کان لا دلیل علیہ لم ینفذ، تو قدوری کے کسی نسخے میں بِأَنَّ ہے، انا کے بجائے بِأَنَّ، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی نسخے میں بِأَنَّ کے ساتھ کچھ اور بھی کلمات ہوں، دیکھتا ہوں اس نسخے میں۔ چلیے عبارتیں دو تین انہوں نے پیش کی ہیں اس بات پر کہ اگر قاضی نے کوئی ایسا قول اختیار کیا اپنے فیصلے میں جس پر کوئی دلیل نہیں ہے تو وہ قول یا وہ فیصلہ نافذ نہیں ہوگا۔ اسی میں یہ بھی ہے کہ واقف کی شرط کے خلاف فیصلہ دیا، تو اب اس پہ صاحب ہدایہ کی ایک عبارت پیش کر دی، اور اسی طرح سے قدوری کے کسی نسخے، اصل میں صاحب ہدایہ کی عبارت سے مراد کیا ہے؟ ہو سکتا ہے بدایت المجتہد، نہیں بدایت المقتدی۔ بدایت المقتدی میں صاحب ہدایہ نے عموماً قدوری کی عبارتیں اخذ کی ہیں، کہیں کہیں جامع صغیر کی بھی عبارتیں اخذ کی ہیں جی، تو اس لیے یہاں پہ آخر میں کہہ دیا کہ قدوری کے بعض نسخوں میں بِأَنَّ ہے، اور یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ بِأَنَّ کہہ کر کے کیا کہنا چاہ رہے ہیں، لہٰذا کسی اور نسخے کی ضرورت ہے۔ آگے چلتے ہیں، بات بالکل واضح ہو گئی کہ شرط واقف کے خلاف فیصلہ نافذ نہیں ہوگا، اسی قدر کہنا ہے۔ فرماتے ہیں وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضًا مَا فِي الذَّخِيرَةِ وَالْوَالِجِيَّةِ وَغَيْرِهِمَا، اس کی تیسری دلیل ذخیرۃ الفتاویٰ کی عبارت بھی ہے، فتاویٰ والوالجیہ کی عبارت بھی ہے، اور دیگر کتب میں بھی یہ عبارت لکھی ہوئی ہے، یہ بھی دلیل ہے۔ وہ کیا؟ من ان القاضی اذا قرر فراشا للمسجد بغیر شرط الواقف لم يحل له ولا يحل للفراش تناول المعلوم۔ فرماتے ہیں کہ قاضی اگر مسجد کا ایک فراش متعین کر دے واقف کی شرط کے بغیر، تو فراش متعین کرنا جائز نہیں ہوگا۔ فراش یعنی فرش بچھانے والا یا جھاڑو دینے والا ہے، چٹائیاں درست کرنے والا، یہ متعین کر دیا، اس کی تقرری کر دی کہ ایک فراش ہم متعین کرتے ہیں، اس کو مسجد کی انکم سے یا وقت کی پراپرٹی کے غلے سے اس کو تنخواہ دی جائے، تو یہ ایک نیا وظیفہ جو ہے شروع کرنا ہے، ایک نئی ملازمت، ایک نیا خرچہ بڑھانا ہے۔ قاضی شرط واقف کے بغیر اگر فراش کی تعین کرتا ہے، کی تقرری کرتا ہے، تو ایسی تقرری درست نہیں ہے، اور ایسے فراش کی تقرری کر چکا، اس کی تنخواہ متعین ہو گئی، فراش نے کام کرنا شروع کر دیا، تو جو تنخواہ متعین ہو گئی ہے اس فراش کو لینا درست نہیں ہے۔ ولا يحل للفراش تناول المعلوم، اس معلوم وظیفے کو یا معلوم تنخواہ کو، معلوم سے مراد وہی متعین تنخواہ،
اس کا وصول کرنا فراش کے لیے درست نہیں ہے۔ دیکھیے ذخیرۃ الفتاویٰ میں یہ موجود ہے، فتاویٰ والوالجیہ میں موجود ہے، صراحتاً انہوں نے لکھا کہ اس کے لیے شرط واقف چاہیے، یا پھر یہ کہ واقف نے شرط نہیں کی تو اس کے خلاف بھی کوئی شرط نہ رکھی، اوپن رکھا کہ مسجد کے مصلحت میں جو بھی فیصلہ کیا جائے کیا جا سکتا ہے۔ اگر واقف نے یہ شرط کر دی ہو